السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. میں انتظار حقیر اس کا فقیش ایک بار پھر سے ایک نئے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کر کے آپ کی خدمت میں ہوں حاضر. تو آج بڑے دنوں بعد یہ جو ہے وہ میں نے اپنا جو ہے وہ انٹرو دیا. تو خیر جی، آج کا جو ولاگ ہے وہ بس میں جیسے آفس سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ اب کنٹینیوسلی سٹارٹ کرتے ہیں. تو بس آ کے بھائی آپ کے بھائی نے کیا کیا کہ آ کے فلیٹ میں جو ہے نا وہ جھاڑو پوچھا مارا ہے، صاف کیا ہے، رہنے کی جگہ جو ہے وہ آپ صاف کر کے رہو. ٹھیک ہے جی. تو آج جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں نا، بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. ہر بندے کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، اپنے آبزرویشنز ہوتی ہیں. اب اس میں آپ لوگ میں یہی نہیں جج کرنا کہ یار یہ کون سا کوئی بہت بڑا انالسٹ ہے یا کوئی بہت بڑا تھنکر ہے. تو ہر بندے کی جو چیزیں بندہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے. آج میں بات کروں گا جینڈر کے بارے میں، جینڈر ڈفرینسز. ٹھیک ہے. تو جینڈر بیسیکلی جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے سوشل نارمز ہوتے ہیں، یہ آپ کے سوسائٹی کے ٹریٹس اور بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو شروع سے بچپن میں دیکھنے کو ملتے ہیں یا آپ اپنے جو سراؤنڈنگس کے اندر دیکھتے ہو، پھر آپ ان کو اڈاپٹ کرتے ہو اور آپ پھر ویسا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں کہ جو ہمارا بہت ہی جس طرح ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے جی میل. تے جی گھر کا بندہ ہے، تے گھر کا منڈا ہے. جیڑی چیز ہونی ہے، جیڑا سب نو بہترین سالن ہے، جیڑی کوئی بہت اچھی چیز پکی ہے وہ اندر واسطے رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں ایک جڑے نا زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ ماؤں کے لیے جو ہوتا ہے وہ ایک یہ نیچرل بات ہے. لیکن پرسنلی مجھے جو ہے وہ چھوٹی بچیاں اور بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ آپ کو جو سنبھالنے والی، آپ کو تربیت کرنے والی ذات ہوتی ہے وہ آپ کی ماں کی ہوتی ہے. پھر آپ کا جس سے زیادہ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے وہ آپ کی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو سنبھالتی ہیں اور اپنے ایون کہ اپنے بچوں کی طرح آپ سے پیار کرتی ہیں. آپ چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جو. اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اپنی ذات کی لوں تو میری بہنیں جو ہے وہ مجھے ابھی بھی یہی کہتی ہیں کہ چاہے میں 26-27 سال کا بھی 28 سال کا بھی ہو گیا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمارے لیے تو بچہ ہی ہے. اور سم ٹائمس بلکہ یہ بھی ہوتا ہے تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ لاؤ نا جی کوئی 100 روپیہ دو، کوئی 200 دو، کوئی 300 دو. تو وہ بہنوں کے ساتھ آپ کا اس طرح کا پیار ہوتا ہے. ایون کہ میں اپنی اماں کو بھی سم ٹائمز یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی ہم 20 روپے پاکٹ منی والے بچے تھے تو 20 روپے ہمیں دو. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ ایک سٹیج پہ آپ جب خود ارن کرنا شروع ہو جاتے ہو یہ آپ کو بڑا نا یاد آتی ہیں اور آپ ان چیزوں میں فلیش بیکس میں چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے جی. ایک ہم نے جب بات کی جینڈر میں تو سب سے پہلے میل آ گیا. میل کو جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ گھر کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے باپ ہوتا ہے. اور مزے کی بات ایون کہ جو ہماری بکس کے اندر کریکٹرز مینشن کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہیرو کا پروٹیکٹر اور جو ایک رول ہوتا ہے کہ کسی کو سیو کرنے والا، وہ موسٹلی جو ہے نا کہ وہ میل کا جو ہے نا وہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈ ہمارے پاس آ گئی فیمیل. اب فیمیل کی بات کریں تو میرے لحاظ سے فیمیل کا جو ہے وہ رول سب سے زیادہ ہے اور ان کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے. امپورٹنس اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اسلام کے اندر جو ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ ماں کے پیروں تلے رکھی ہوئی ہے. اور ایون کہ آپ اگر کوئی کام کرتے تو آپ فیمیلز کی جو ہے وہ مشورہ لیں. اور جب ہمارے میں کوئی پھر سے کہوں گا کہ اتنا بڑا عالم اور وہ نہیں ہوں کہ جب بندہ کسی سے سنتا اور پڑھتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں اپنے مسئلے لے کے آیا کرتی تھیں اور ان کی رائے بھی جو رکھی جاتی تھی. ایون کہ جب کوئی رشتہ آتا تھا تو بچی سے اس کی مرضی پوچھی جاتی تھی. تو یہ تو ہو گیا میل اور فیمیل کے، ان کو ہم کرتے ہیں. اور جو چیز جو سب سے بڑی جو چیز وہ اگنور ہوتی آ رہی ہے وہ ہے ٹرانسجینڈرز. اب ٹرانسجینڈرز کے اندر دو فیکٹرز ہیں، کیونکہ ہر چیز کے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس دو پہلو ہوتے ہیں. اب ایک فیکٹر یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ، اب میں ان کو کوئی کریٹیسائز یا کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ان چیزوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر کسی کے اندر یہ چیزیں اور یہ بیہیویئر ہے تو وہ ایک سوسائٹی کی طرف سے انہیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کو ملتے ہیں. کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی جو گروتھ کا پروسیس ہوتا ہے نا، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو پیدائشی ہی گے تھا، یہ تو پیدائشی ہی اس کے اندر یہ ٹریٹس ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا. جب ایک بچہ ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے کہ وہ ایک سخت لہجے میں نہیں بلکہ بچے کی شروع سے جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی چیز رکھو کہ اس کو شروع سے آپ کلرز کون سے دے رہے ہو، اس کو کھیلنے کے لیے آپ ٹوائز کون سے دے رہے ہو. وہ ٹی وی پہ اگر کوئی ڈرامہ سیریلز یا کوئی موویز دیکھ رہا ہے اس کو کریکٹرز کون سے پسند ہیں. پھر وہ جب کھیل رہا ہے تو اس کی وہ چیزیں، وہ ایکٹیویٹیز آپ نے اس کو جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزیں پھر بچہ اس کو لے کے ویسے ہی چلتا ہے اور اڈاپٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہماری بات آ گئی کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں. ابھی میں موسٹلی راولپنڈی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یار مجھے اتنا ان پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو نا ہم اس لیول پہ جو ان کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے اس کا نا موسٹلی لوگ خیال نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو دھتکارا جاتا ہے اور ان لوگوں کو ایک اچھا سین نہیں سمجھا جاتا ہے. یار دیکھا جائے تو
ان میں ان کا کیا رول ہے یا ان کے بس میں تھا کہ ہم نے جو پیدا ہونا ہے کہ وہ ہم نے ٹرانسجینڈر ہونا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو بجائے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی کریچر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، تو اس کی بھی رسپیکٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو یہ لوگ جو باہر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اب ٹھیک ہے، ہر چیز میں، ہر سوسائٹی میں، ہر نارمس کے اندر جو ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں۔ اب جس طرح ہم لوگ ہیں، اگر ہم میل ہیں تو میل کے اندر اب ہر جو مرد ہے وہ اچھا تو نہیں ہوتا۔ اب میں خود کو کہوں میں بھی تو اچھا نہیں ہوں، اب ہر مرد جو ہے اس میں سے اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا۔ تو اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے اندر ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ کچھ برے لوگوں کی وجہ سے ان پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب ہمارے آفس میں ایک جو ہے نا وہ خواجہ سر آتے ہیں، بڑے ہمارے لیے رسپیکٹ کے ہیں، کیونکہ اگر ان کی آپ ایج دیکھو نا تو وہ ہمارے والد والدہ کی ایج کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ خود کو فیمیل کنسیڈر کرتا ہے نا تو آپ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرو، اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان لوگوں کو ان چیزوں کی طرف اور یہ جو کیا کہتے ہیں کریٹیسزم کر کے ان کو کمپلیکسٹی کا جو ہوتا ہے نا ایک شکار ہم خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ باہر بچوں کی ایکٹیویٹیز میں آپ اس میں باپ اور ماں کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک فرینڈلی ماحول رکھیں، اس کو اویئرنیس دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کریں۔ اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرو گے نا فرینڈلی ماحول میں، اس کو اچھی بری چیزوں سب کا پتہ ہوگا کہ یار میں نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ اگر اس کو آپ 24 گھنٹے دھمکا کے مار کے اور اس طرح سے کرو گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ خود سے کوئی ڈیسیجن لے ہی نہیں سکے گا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ خواجہ صاحب پہ ٹرانسجینڈرز پہ، تو ٹرانسجینڈرز پہ جو موسٹلی لوگ یہاں پہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اچھے گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بندے کا نام نہیں لوں گا، وہ میرا فرینڈ ہی تھا، میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ تو اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا، اس کو ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ بھائی میرے اندر یہ جو چیزیں ہیں نیچرل، اور میں دوسرے نیچرل لڑکوں کی طرح نہیں ہوں، تو ان کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ ایون کہ اسی ماں باپ نے اس کو نا گھر سے اس ایج میں باہر نکال دیا کہ جہاں پہ وہ بیچارہ باہر کے لوگوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یار ہم صحیح سلامت لوگ ہو کے جو یہ ظالم لوگ باہر پھیر رہے ہوتے ہیں، باہر کی جو رہنا ہوتا ہے اور باہر کی سختیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ خیر وہ جب وہ بیچارہ یہاں سے نکلا، اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ زبردستی اور وہ زیادتی والا سین ہوا۔ وہ بیچارہ اب جو ہے نا سفر کرتے کرتے ایک لیول پہ پہنچ گیا کہ وہ اس چیز کو اس نے اڈاپٹ کر لیا، اس نے اپنا گیٹ اپ ویسا کر لیا۔ ایک دن اس نے مجھے کال کی تو وہ آواز بھی اس کی ایسے چینج ہو گئی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ خیر میں اس چیز کو برا نہیں مانتا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، میں اس سے ملا، میں نے اس کے مسئلے سنے، اس نے مجھے بتایا کہ یار میں ایسے آ کے یہاں پہ رہا، یہ میرے سین تھے اور مجھے اس طرح سے دھتکارا جاتا تھا، ایون کہ اس سے موبائل سنیچنگ کر لی، لوگوں نے بلیک میل کیا۔ تو بھائی کہنے کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بنائی ہوئی کہ وہ خیر خواجہ سرا ہے، وہ جو بھی ہے اس کے جس طرح کے بھی ٹریٹس ہیں، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے جو جینڈر ہوتا ہے نا، جینڈر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جینڈر از بیسڈ آن دی سوشل نارمس وچ یو اڈاپٹ فرام یور سوسائٹی۔ اب اس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کے ایکشنز دیکھتے ہو، آپ لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے وہ چیزیں سیکھتے ہو، آپ لوگوں کو جب پہنتا ہوا دیکھتے ہو، جب آپ مسلسل ایک کمپنی کے اندر رہو گے تو آپ انہی چیزوں کو اپناؤ گے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر رچ بس جائیں گی، آپ انہی چیزوں پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر کوئی خواجہ سرا ہے، اگر وہ کسی جگہ پہ کھڑا مانگ رہے نا، ہاں اگر آپ دینا چاہتے ہو تو آپ اس کو پیسے دے دو، اگر نہیں دینا چاہتے تو چپ کر کے وہاں سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا ہے، یہ بیچارے تو فزیکلی بھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اور گھر سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بیٹھنا پسند کرتا ہے پبلک پلیس میں، نہ ان کے ساتھ کچھ اس کا کیا نام ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں اندر نال بیٹھا گا، میری تو عزت خراب ہو جائے گی۔ بھائی وہ بھی رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان کا بھی خیال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ جاب نہیں مل رہی، روزگار نہیں مل رہا، آپ لوگ دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہو، گھر سر پہ اٹھا لیتے ہو، ان لوگوں کا سوچو جو لوگوں سے 10 روپے مانگ کے سروائیو کر رہے ہیں اور انہیں نہ ماں ایکسیپٹ کر دیا، نہ باپ ایکسیپٹ کرتا ہے، سوری ماں پھر بھی ایکسیپٹ کر دیا۔ میں نے جتنے 110% کیسز دیکھے ہیں کہ ماں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی، وہ جیسے ماں کا کلیجہ کبھی مانتا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر بھی ہے نا، اس میں ان کا کوئی رول نہیں تھا، جو نیچرلی ان چیزوں پہ ایکسیپٹ ہو گئے، ان کے اندر وہ ایک چیز بلڈ ہوگی، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اگر ایکسیپٹ تم لوگ نہیں کر سکتے نا، تم لوگوں کا وہ ضمیر گوارا نہیں دیتا اور بڑی ایک میں کم از کم ان سے ایک اچھا بیہیویئر تو کرو ہیومینٹی کی خاطر، کیونکہ میرے لحاظ سے جو سب سے بڑا کوئی ریلیجن ہوتا ہے تو وہ ہیومینٹی کا ریلیجن ہوتا ہے۔ آپ اپنے دل میں احساس پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نمازیں اور یہی پڑھنا ہوتا ہے تو فرشتے بھی تھے، تو ان لوگوں کا بھی آپ خیال کیا کریں۔ یہ جو باہر بیچارے در بدر پھیر رہے ہوتے ہیں ان پہ ہنسیں نا، کیونکہ ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی فیلنگس ہیں،
ٹھیک ہے. اور آؤٹ لک ہونا، فزیکل اپیرنس ہونا، وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کیسا بنایا گیا ہوں. اگر وہ اس کی شکل، اس کی عادتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسا، تو یار تم لوگ کون ہوتے ہو کسی کو جج کرنے والے؟ ہر بندے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. تم خدا نہ خواستہ کون ہو کسی کو جج کرنے والے؟ تو بس بھائی آج کا جو میسیج تھا نا میرا وہ یہی تھا کہ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں بھی نا آپ کنسیڈر کیا کرو. وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو اگر غلط بات نہیں کر رہے، آپ کی دل آزاری نہیں کر رہے، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو بھی رسپیکٹ دیں. تو ٹھیک ہے جی، آج سے اب ولاگنگ کا ہم نے وہ سلسلہ دوبارہ سے اسٹارٹ کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر میں ایک نئے میسیج کا نئے کانٹیکٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گا حاضر. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تو ودیا رہو، تو اچھیاں گلاں دوسرے کو دستے رہو. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر. اللہ حافظ.